انوکھی ملاقات۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، برف سے ڈھکے پہاڑوں، سفید سنگ مرمر کے محلات اور روشن جادوئی جھرنوں والی ایک عظیم سلطنت ہوا کرتی تھی جس کا نام ویلوریا تھا۔ یہ سلطنت اپنی خوبصورتی، امن اور شاندار روکوکو طرز تعمیر کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور تھی۔ محلوں کی دیواروں پر سنہری نقش و نگار بنے ہوتے، لمبے ہالوں میں کرسٹل کے فانوس جگمگاتے اور ہر گلی میں سفید اور سرخ گلابوں کی خوشبو پھیلی رہتی۔ ویلوریا کی سب سے بڑی طاقت اس کا ایٹرنل فاؤنٹین یعنی جادوئی جھرنا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ جھرنا صرف پانی نہیں بہاتا بلکہ پوری سلطنت کی قسمت، خوشحالی اور زندگی کو قائم رکھتا ہے۔ جب تک اس جھرنے کا پانی بہتا رہتا، فصلیں سرسبز رہتے، موسم خوشگوار رہتے اور عوام سکون کی زندگی گزارتے۔ ہر سال ویلوریا میں ایک عظیم شاہی جشن منعقد کیا جاتا تھا۔ اس جشن میں دور دور کی ریاستوں کے بادشاہ، شہزادے اور شہزادیاں شریک ہوتے۔ پورا محل سنہری روشنیوں سے جگمگا اٹھتا، عورتیں بھاری گاؤن پہنتے جن پر سونے کی کڑھائی ہوتی، جبکہ مرد قیمتی مخملی لباس میں ملبوس ہوتے۔ اس سال کا جشن خاص تھا کیونکہ بادشاہ آذر چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا شہزادہ فیصل پڑوسی سلطنت کی شہزادی سے شادی کر لے۔ بادشاہ کا ماننا تھا کہ شاہی خاندان کی یہ شادی سلطنت کے جادوئی نظام کو ہمیشہ محفوظ رکھے گی۔ لیکن شہزادہ فیصل باقی شہزادوں جیسا نہیں تھا۔ اسے شاہی تقریبات، جھوٹی مسکراہٹیں اور بناوٹی تعلقات پسند نہیں تھے۔ وہ اکثر عام لوگوں کے درمیان وقت گزارنا پسند کرتا تھا۔ اسے محل کی چمک دمک سے زیادہ بازاروں کی سادگی اچھی لگتی تھی۔ ایک شام جشن سے کچھ دن پہلے فیصل نے عام لباس پہنا، اپنے چہرے کو ایک ہلکی چادر سے ڈھانپا اور محل سے نکل کر شہر کے پرانے بازار کی طرف چلا گیا۔ بازار ہمیشہ کی طرح زندہ تھا۔ کہیں موسیقار بانسری بجا رہے تھے، کہیں بچے ہنس رہے تھے اور کہیں خوشبودار کھانوں کی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ انہی گلیوں میں چلتے ہوئے اچانک فیصل کی نظر ایک چھوٹی سی دکان پر پڑی۔ وہ دکان دوسری دکانوں سے مختلف تھی۔ اندر بے شمار گھڑیاں رکھی تھیں، کچھ دیواروں پر لٹک رہی تھیں، کچھ میزوں پر کھلی پڑی تھیں اور کچھ عجیب جادوئی روشنی دے رہی تھیں۔ دکان کے درمیان ایک لڑکی جھکی ہوئی کسی ٹوٹی ہوئی گھڑی کو ٹھیک کر رہی تھی۔ اس کے سادہ کپڑے، نرم چہرہ اور آنکھوں کی خاموش چمک دیکھ کر فیصل رک گیا۔ یہ گھڑی عام نہیں لگتی۔ کیونکہ یہ عام گھڑی نہیں ہے۔ تو پھر؟ یہ دل کی دھڑکن کے ساتھ چلتی ہے۔ جب مالک خوش ہوتا ہے تو اس کی رفتار تیز ہو جاتی ہے اور جب اداس ہو تو ڈھائستہ چلنے لگتی ہے۔ اور اگر دل ٹوٹ جائے؟ پھر گھڑی بھی رک جاتی ہے۔ اس لڑکی کا نام مہروش تھا۔ وہ اپنے مرحوم والد کی پرانی دکان سنبھالتی تھی اور جادوئی مشینوں اور گھڑیوں کو ٹھیک کرنے میں ماہر تھی۔ فیصل اس کی ذہانت، سادگی اور نرم لہجے سے بے حد متاثر ہوا۔ اس دن کے بعد فیصل روز کسی نہ کسی بہانے بازار آنے لگا۔ کبھی وہ مہروش کے لیے کتابیں لاتا، کبھی کسی خراب گھڑی کو ٹھیک کروانے کا بہانہ بناتا۔ دونوں گھنٹوں بیٹھ کر باتیں کرتے۔ مہروش اسے جادوئی مشینوں کے راز بتاتی، جبکہ فیصل اسے محلوں اور دور دراز ریاستوں کی کہانیاں سناتا۔ وقت کے ساتھ دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئے۔ ایک دن مہروش فیصل کو شہر کے کنارے ایک خاموش جھیل کے پاس لے گئی۔ سورج غروب ہو رہا تھا اور پانی سنہری روشنی سے چمک رہا تھا۔ مہروش نے اپنی جیب سے ایک خوبصورت شیشے کا گلاب نکالا۔ وہ عام گلاب نہیں تھا، اس کی پنکھڑیوں میں نیلی روشنی دوڑ رہی تھی۔ یہ کیا ہے؟ فیصل نے حیرت سے پوچھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ گلاس روز ہے، میرے والد نے اسے بنایا تھا۔ یہ صرف سچی محبت پر چمکتا ہے۔
अगर दो दिल वाकई एक दूसरे से मोहब्बत करें, फैसल ने गुलाब हाथ में लिया। अचानक वो पहले से ज्यादा रोशन हो गया। महरोश खामोश हो गई। फैसल पहली बार समझ गया कि वो महरोश से मोहब्बत करने लगा है। इसी रात महल में शाही जश्न था, लेकिन फैसल के जहन में सिर्फ महरोश थी। कुछ दिन बाद बादशाह आज़र को मालूम हो गया कि फैसल एक आम घड़ी साज की बेटी से मिल रहा है। महल में सख्त खामोशी छा गई। सबको लगा कि बादशाह गुस्से में फैसल को सज़ा देंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। एक रात बादशाह ने फैसल को महल के सबसे खुफिया हिस्से में बुलाया। वो जगह ज़मीन के नीचे बीनी हुई एक कदीम जादुई इबादतगाह थी, जहाँ सिर्फ शाही ख़ानदान के अफराद जा सकते थे। वहाँ दरमियान में